لیکن راؤ سجاد صاحب کی میرے پاس خبر آئی ہے کہ وہ واقعی PP 209 سے 2022 میں بھی انہوں نے ضمنی الیکشن میں حصہ لیا تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ سے، اور 2024 جنرل الیکشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو ہے راؤ عارف سجاد صاحب نے جبرن پارٹی سے علیحدگی اختیار کی ہے، ان کے بچوں کو رسی سے باندھ کر پانی کے ڈرم میں پھینکا گیا، بچوں کی حالت خیر ہو گئی۔ اس کے بعد پریس کانفرنس کروائی گئی ان سے، انہوں نے TLP کے ساتھ لا تعلقی ظاہر کی اور اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ یہ تمام اداروں کے لیے ایک فکرہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے جبرن کسی سے آپ کیسے یہ کام کروا سکتے ہیں، لیکن اس پریس کانفرنس میں اور بھی کافی لوگ شامل تھے جنہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو ایک شدت پسند دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا اور واضح طور پر کہا کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے اس سے لا تعلقی کرتے ہیں اور ہم ہر دم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ان کو یہ جو مرید والا ظلم ہے یہ آخر انہیں نظر نہیں آیا، ہزاروں لاشیں انہیں نظر نہیں آئیں، ہزاروں لوگوں کو اس طرح کا جبر تشدد کیا گیا، ابھی بھی ہزاروں کارکنان پابند سلاسل ہیں۔ کیا ریاست کی یہ ذمہ داری ہے؟ کیا یہ آئین و قانون کے تحت یہ مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں؟ امیدواران جو کارکنان ہیں ان کے گھروں کا تقدس و چادر و چاردیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، ان کی خواتین کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ آئین و دستور کے مطابق ہے؟ کیا ریاست کا یہ کام ہوتا ہے؟ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے آپ کھڑے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ریاست کا یہ دستور ہوتا ہے